مسٹر آرنلڈ جو فلسفے کا استاد تھا علامہ اقبال علیہ رحمہ کا، اس نے ایک کتاب لکھی دی پریچنگ آف اسلام. تو اس کے اندر اس نے لکھا کہ اسلام پوری دنیا کے اوپر کس طرح پھیل گیا. باقی بھی تو مذاہب تھے لیکن اس تیزی کے ساتھ ایسے نہیں پھیلے جس طرح اسلام پھیلا. تو اس نے کہا کہ من جملہ وجوہات اور ذرائع میں سے ایک ذریعہ اسلام کے پھیلنے کا یہ ہے کہ اسلام میں سے ہر شخص کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. باقی مذاہب میں ایسا نہیں ہے. میرے حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 صحابہ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موقع پہ موجود نہیں ہیں تم سب کی ذمہ داری ہے ان تک میرا پیغام پہنچا دو. بلغوا عنی ولو آیہ، میری جانب سے ایک آیت بھی آتی ہو تم نے اس کو آگے منتقل کرنا ہے. مومن ایک معاشرتی فرد ہے جو صرف اپنے آپ کو ہی نہیں بچاتا، دوسروں کو بھی بچاتا ہے، دوسروں کی بہتری کا ضامن ہوتا ہے. من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص برائی ہوتے دیکھے تو ہاتھ سے منع کرے، اور اگر ہاتھ سے منع نہیں کر سکتا تو زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل سے برا جانے. وذالک اضعف الایمان، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے کہ وہ دل سے برا جانے. اسے کم از کم زبان سے منع کرنا چاہیے. کوشش تو ہو کہ ہاتھ سے منع کرے، لیکن آج کل وہ کہتے ہیں جی اب کسی کو کہنے کا زمانہ نہیں رہا. کسی حد تک یہ بات سمجھ میں آتی بھی ہے کہ آج کسی کو اگر کہیں تو وہ الٹا ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ کسی کی اولاد کو کوئی تربیتی بات کہیں تو والدین آگے کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے حق دیا ہے. تو یہ بات اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کیا ہم اس سے کسی کو کہنا چھوڑ دیں گے؟ طریقہ کار خوبصورت ایسا رکھیں کہ جو حالات کا متقاضی ہو کہنا نہ چھوڑیں. بعض کہتے ہیں کہ جی سانو کی لگے اپنے گھر میں کوئی چھاج بجائے یا چل لیں. یہ دور نہیں رہا، زمانہ نہیں رہا کسی کو کہنے کا. اگر اس فلسفے کو تسلیم کر لیا جائے اور یہ طے کر لیا جائے کہ ٹھیک ہے، تو پھر برائی سے منع کون کرے گا اور نیکی کا حکم کون دے گا؟ جبکہ اس امت کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہتر امت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. یہ اس امت کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے اس امت کی. یہ امت سوچنے لگی ہے کہ جی یہ دور نہیں رہا، یہی تو دور ہے. جب شر پھیل گئی ہو، جب برائی فروغ پا رہی ہو، تو اب تو ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. جتنا اندھیرا گہرا ہو جائے اتنے ہی تو چراغوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم یہ فلسفہ تراش کے اپنے نفس کو مطمئن کر لیا کہ یہ دور نہیں رہا کسی کو کہنے کا. حضور نے مثال بیان فرمائی کہ کشتی میں سارے لوگ قابض ہو کے اپنی جگہ کو طے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور سفر شروع ہو جاتا ہے، اور ایک شخص اپنے ہی حصے کی جگہ میں سوراخ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور باقی اگر اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، اس کو روکتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ کر رہا ہے، اپنے گھر چھاج بجائے چلنی ہمیں کیا لگے. تو تھوڑی دیر کے بعد کشتی ڈوبے گی تو یہ بھی سلامت نہیں رہ پائیں گے. اور اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو وہ بھی بچے گا اور یہ بھی ڈوبنے سے محفوظ رہیں گے. جب برائی پنپتی ہے، برائی کی نشو و نما ہوتی ہے، تو کیا وہ چنگاریاں ہمارے گھروں کو خاکستر نہیں کرتی؟ معاشرہ تباہ ہوتا ہے تو ہم اپنی اولادوں کو پھر کس طرح بچا پائیں گے؟ تو مل کے برائی کو روکنا اور نیکی کا حکم دینا یہ مسلم معاشرے کے تمام افراد کی ذمہ داریوں میں شامل ہے.